ریحانۃ المصطفیٰ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ مسجد دمشق شام میں جو آپ کا خطبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 135، بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 233 میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب یہ قافلہ اسیر کر کے شام میں پہنچا ہے، شام میں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اہل حرم سمیت دربار یزید میں داخل کیے گئے اور ان کو ممبر پہ جانے کا جس وقت موقع ملا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور انبیاء کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا ہے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ممبر کے اوپر جانے کے بعد آپ نے انبیاء کی زبان میں شیریں زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، تم میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ مجھے پہچان لے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں وہ لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں کون ہوں۔ سنو، میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حج کیے ہیں اور جس نے عمرہ کیے ہیں۔ اس کا فرزند ہوں جس نے طواف کعبہ کیا ہے اور سعی کی ہے۔ میں پسر زمزم و صفا ہوں۔ میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں اس پیاسے کا فرزند ہوں جو پیاسا ہی دنیا میں آیا اور پیاسا ہی دنیا سے اٹھا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر لوگوں نے پانی بند کر دیا حالانکہ تمام مخلوقات پر پانی کو جائز قرار تھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو کربلا میں شہید کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے انصار زمین میں آرام کی نیند سو گئے۔ میں اس کا پسر ہوں جس کے اہل حرم قید کر دیے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے بچے بغیر جرم و خطا ذبح کر ڈالے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ میں اس کا فرزند ہوں جو زمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن۔ میں اس کا فرزند ہوں جو زمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کی کربلا میں بے حرمتی کی گئی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا جسم زمین کربلا پہ چھوڑ دیا گیا اور سر دوسرے مقامات پر نوک نیزہ پر بلند کر کے پھرایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے
ارد گرد سوائے دشمن کے کوئی اور نہ تھا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو قید کر کے شام تک پھرایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو بے یار و مددگار تھا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، خدا نے ہم کو 5 چیزوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ خدا کی قسم ہمارے ہی گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت رہی اور ہم ہی معدن نبوت اور رسالت ہیں۔ دوسری چیز، ہماری ہی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کیں اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کی۔ تیسری چیز، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شجاعت ہمارے ہی گھر کی کنیز ہے۔ ہم کبھی کسی کی قوت و طاقت سے نہیں ڈرے اور مساحت ہمارا ہی حصہ ہے۔ جب فخر و مباہمات کریں۔ چوتھی چیز، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی صراط مستقیم اور ہدایت کا مرکز ہیں اور اس کے علم کا سرچشمہ ہیں۔ جو علم حاصل کرنا چاہے اور دنیا کے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ پانچویں چیز، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی مرتبے آسمانوں اور زمینوں میں بلند ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہر فخر ہمارے فخر کے سامنے پست ہے۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سراب ہوں گے، ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ جب لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام سنا تو چیخ مار مار کے رونے لگے اور بہت ہی زیادہ ان کے آنسو ٹپکنے لگے، ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ اس نے اس کو رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کرے، امام کے خطبے کے منقطع کر دے۔ مؤذن کھڑا ہوا، اس نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، خدا کی ذات سب سے بزرگ اور برتر ہے، امام نے فرمایا تو نے ایک بڑی ذات کی بڑائی بیان کی ہے اور ایک عظیم الشان ذات کی عظمت کا اظہار کیا اور جو کچھ کہا حق کہا۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس مقصد کی ہر گواہ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں اور ہر انکار کرنے والے کے خلاف اقرار کرتا ہوں۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فبلا علی، یہ سن کر حضرت علی بن الحسین رو پڑے اور فرمایا اے یزید، میں تجھ سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ میرے نانا ہیں یا تیرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے، اور آپ نے فرمایا کہ پھر کیوں تو نے ان کی اہل بیت کو شہید کیا؟ یزید نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے محل میں یہ کہتا ہوا چلا گیا لا حاجۃ لی بالصلاۃ، کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ عزیزان محترم، اس نقطے کے اوپر، یزید کے اس کلام کے اوپر ذرا تدبر کریں، ذرا تفکر کریں کہ یزید نے کیا کہا۔ یزید نے کہا کہ لا حاجۃ لی بالصلاۃ، کہ میرے نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ذرا ہم بھی غور کریں، ذرا ہم بھی تفکر کریں، ذرا ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میرا نماز سے واسطہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر میرا واسطہ نماز سے ہے تب تو ہم حسین کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر میرا واسطہ نماز سے بالکل الگ ہے، نماز سے بالکل راستہ بالکل نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم یزید سے اس کا تعلق برقرار آج بھی رکھے ہیں۔ یزید کے ہر قدم کے اوپر میرا قدم ہے، یزید کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد جب یزید نے کہا کہ اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا کہ میں ہی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں ہی ان کا فرزند ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، جس کے مددگار ختم کر دیے گئے ہوں، جو اپنے چاروں طرف اپنے اہل حرم کو قیدی دیکھ رہا ہو، جن کا نہ پردہ کیا گیا ہو، نہ چادریں رہ گئیں، جن کا نہ کوئی مددگار ہے نہ حامی، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میں مقید ہوں، ذلیل و رسوا کیا گیا ہوں، نہ کوئی میرا ناصر ہے نہ مددگار۔ میں اور میرے اہل بیت علیہم السلام لباس کہنا میں ملبوس ہیں، ہم پر نئے لباس حرام کر دیے گئے ہیں۔ اب جو تم میرا حال پوچھتے ہو تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارے دشمن ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہم صبح شام موت کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عرب و عجم اس پر فخر کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ان میں سے تھے، اور قریش عرب پر اس لیے فخر کرتے ہیں کہ ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہم کو قتل کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ہم کو قید کر کے در بدر پھرایا گیا، گویا ہمارا حسب بہت گرا ہوا ہے اور ہمارا نسب بہت ذلیل ہے، گویا ہم عزت کی بلندیوں پر نہیں چڑھے اور ہم بزرگوں کے فرش پر جلوہ افزوں نہیں ہیں۔ آج گویا تمام ملک یزید اور اس کے لیے لشکر کا ہو گیا اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کی ادنا غلام ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سے کہ رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ یزید بہت خائف ہوا، بہت ہی زیادہ ڈرا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ جس نے امام کو منبر پر تشریف لے جانے کے لیے کہا تھا، فوراً ہی یزید نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو ان کو منبر پہ بٹھا کے میری سلطنت ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ باخدا یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکا اتنی بلند گفتگو کرے گا۔ یزید نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نبوت اور معدن رسالت کی ایک فرد ہیں؟ یہ سن کر مؤذن سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا اے یزید اذا کانا کذالک فما لا قتلت، کہ اس کے بعد وہ مؤذن کہتا ہے کہ جب تو یہ جانتا ہے کہ تو نے ان کے پدر بزرگوار کو کیوں شہید کیا۔ مؤذن کی گفتگو سن کر یزید برہم ہو گیا اور مؤذن کی گردن مار دینے کا حکم دیا گیا۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں ایک ایسا خطبہ دیا کہ جس سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا اور تمام لوگ یزید کے اوپر لعنت کرنے لگے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین۔